اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مائدہ آیت نمبر 20 وَاذْكُرْ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جلائن کا صفحہ 97 اور یاد کرو، آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا ہے وَإِذْ جہاں پر رہتا نا، وَإِذْ جہاں پر رہتا نا اس کے بیچ میں جو ہے اذکر محذوف رہتا ہے، یاد رکھنا ہو۔ اور یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے، یاد کرو کس کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے۔ اور مقصد کیا ہے؟ خاص طور پر بنی اسرائیلیوں کو بیان کرنا، اسی طرح پر تمام مخاطبین قرآن کو بیان کرنا۔ یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یا قومی، کیا تھا وہ اصل میں؟ کب آیا اب یہ ہے، اچھا، اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، مگر وہ جو ہے یا حذف کر دیا جاتا ہے، یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا اس کو یاد کرنا چاہیے، کیا کہا؟ انہوں نے بھی اپنی اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا، ان پر جو ہوئی ہے۔ علیکم، تم پر، کس پر؟ بنی اسرائیلیوں پر۔ اذ جعل فیکم ای منکم، جب کہ بنایا تم میں، یعنی تم میں سے، تم میں بنایا مطلب تم میں سے بعضوں کو بنایا۔ کیا بنایا؟ انبیاء، تو فیکم یہاں پہ منکم کے معنی میں بول رہا ہوں، تم میں سے بنایا انبیاء کو، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تم کو بادشاہ۔ ملک کی جمع کیا ہے؟ ملوک، بادشاہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں میں دونوں چیزیں چلائی تھی، نبوت بھی اور بادشاہت بھی۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو الگ بنایا ہو، نبی کو الگ بنایا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبوت اور بادشاہت ایک ایک کو بھی ایک ہی کو دی گئی ہو، دونوں بھی سلسلہ چلا ہے، کبھی ایسا کبھی ویسا۔ اصحاب خدم و حشم، خدم حشم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی آدمی مخدوم بنا، کوئی آدمی مخدوم بنا، خادم بنا نہیں، مخدوم بنا، یعنی لوگ اس کے خادم رہے، ایسا۔ خدم والا بنایا، خادموں والا بنایا، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اور حشم میں جاہ، مرتبہ وغیرہ، تو خدمت گزاروں والا بنایا اور مرتبوں والا بنایا، کس کو؟ بنی اسرائیلیوں کو۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور دیا تم کو جو کہ نہیں دیا کسی کو عالمین میں سے، دنیا والوں میں سے کسی کو جو چیز نہیں دی تھی وہ اللہ نے تمہیں دی ہے۔ کیا چیزیں تھیں وہ؟ مفسر کرام تو ترجمہ کر رہے ہیں من المن والسلوى وفلق البحر وغیر ذلك، یعنی من و سلوہ اللہ کی خاص نعمت تھی، اسی طرح پر جو ہے سمندر کا پھاڑ دینا جس سے وہ لوگ آگے بڑھ گئے تھے، اور اس کے علاوہ بھی اور نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو خاص دی تھی، ظاہر سی بات ہے کسی اور کو نہیں دی گی نا۔ تو اس سے یہ واضح نہیں ہوتا کہ ہر معاملے میں ان کو فضیلت ملی ہو، ہر معاملے میں ان کو فضیلت ملی ہو، یہ واضح نہیں۔ ہاں اگر یہ بولا بھی جائے کہ ہر معاملے میں ان کو فضیلت دی گئی تھی تو اس زمانے کے اعتبار سے، اور ہر زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کے نبی کے ماننے والوں کو یقیناً فضیلت حاصل رہے گی، کیا ہے؟ نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور یوں فرمایا کہ یا قومی ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدسہ میں، داخل ہو جاؤ۔ کون سی مقدس سرزمین ہے؟ اس کو وہ لوگ جو ہے جروشلم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ یروشلم کو جروشلم بولتے ہیں ان کی زبان میں۔ اس زمانے میں جو ہے دو تھے بولتے، ایک تو تھا ایلیا اور ایک تھا یروشلم، دو الگ الگ شہر تھے، یا ایک ہی شہر کے دو نام تھے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو اسی سرزمین کے بارے میں کہا کہ داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں، المطہرہ جو کہ پاک ہے، مقدس ہے، التی کتب اللہ لکم جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تمہارے لیے لکھ دی۔ قرآن مجید میں یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کو یہودی بھی مانتے ہیں، اور وہی دعویٰ ہے آج کے بنی اسرائیلیوں کا، آج کے یہودیوں کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے لیے پروردگار نے کیا کہتے ہیں وہ لوگ، یہوہ بولتے ہیں اللہ کو، یہوہ نے ہمارے لیے کیا کر دیا ہے؟ وہ لکھ دیا ہے، وہ صرف ہمارے لیے، ہمارے والا کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ کہتے وہ لوگ زبردستی کر کے مسلمانوں کی سرزمین چھین کر وہاں پر قبضہ جما لی۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ پھر تو ٹھیک ہے نا بھائی، ان کا حق، ایسا بالکل نہیں ہے، بلی کو بڑا سے ایسا حق ان کا بالکل نہیں ہے۔ بنی اسرائیلیوں کو وہ سرزمین اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی کہ انبیاء علیہ السلام کے حکم کے وہ لوگ تابع ہو کر اس سرزمین میں جانا تھا، وہ لوگ تابع ہو کر گئے نہیں، تو وہیں پر ان کو جو ہے اس وقت تو دور رکھا گیا، پھر جب تابع ہو کر بنی اسرائیلی گئے وہ علاقہ ان کو ملا، لیکن جیسے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نافرمانی کرنے لگے
تو پھر جو ہے اس علاقے سے ان کو کیا کر دیا گیا، سب نکال دیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا۔ مسلمانوں نے ملک بدر نہیں کیا۔ سورہ اسراء کے اندر کیا ہے وہ، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ عُلُوًّا كَبِيرًا، ہاں تم لوگوں نے زمین میں دو مرتبہ جو ہے فساد مچایا اور دو مرتبہ تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ تمہیں غضب کا کوڑا برسایا بلکہ ہے۔ تو اسی وجہ سے بنی اسرائیل اب وہاں سے گئے ہیں، تو اس کا سبب نہ مسلمان ہیں، نہ جو ہے مسلمانوں نے ان کو وہاں سے کھدیڑا، نہ باہر نکالا، ان کی کرتوت تھی، ان کی برائیاں تھیں جس کی وجہ سے ان وہاں سے نکال دیے گئے، تو ہمیشہ کے لیے نکال دیے گئے، ملک بدر کر دیے گئے۔ پھر اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کا خلیفہ بنایا ہے، اس سرزمین کی ذمہ داری سونپی ہے، تو یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس سے بنی اسرائیلیوں کا کوئی دینا نہیں، لینا دینا نہیں۔ اور یہی تاریخی حقائق ہے۔ اگر آپ لوگ تحقیق میں جائیں تو مسلمانوں کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں جن کے جو ہے کیا کہتے ہیں، بیان کرنے والوں کو یا یوٹیوبر کو جو ہے عام طور پر اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اس بارے میں انہوں نے صحیح تحقیق کی ہے۔ غیر مسلمین میں جو ہے بھی بہت اس بارے میں اچھی تحقیق ہے۔ تو میں اپنے اسٹیٹس پہ غیر مسلم کا جو ہے تبصرہ رکھا تھا، تو غیر مسلم کا ویڈیو اسٹیٹس پہ لگایا، وہ مسلمانوں کو کے لیے نہیں ہے، وہ غیر مسلم اگر ہمارے کوئی دوست احباب وغیرہ ہیں وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کا آخر کیا معاملہ ہے، تو یہ غیر مسلم کا جو ہے وہ ویڈیو اپنے غیر مسلم دوستوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ انہیں جو ہے ایک عام انسان کے نظریے سے اس پورے تنازع کو یا کنفلکٹ کو شروع سے دیکھا ہے، اور اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر بنی اسرائیلیوں کا کوئی جو ہے حصہ نہیں ہے، ایک انچ زمین بھی ان کی نہیں ہے، وہ لوگ آ کے زبردستی قبضہ جمائے ہیں، ان کو یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے، اس کا یہ ماننا ہے غیر مسلم کا، بالکل انصاف پسند۔ تو ہم مسلمانوں کے جو ہے پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے دیکھیں اور مسلمانوں کے اعتبار سے ہم اس پر غور کریں تو یہ پتہ چلتا ہے جو ابھی میں تحقیق میں بتایا کہ یہ زمین کی ان کو کوئی قسم کی ملکیت حاصل نہیں ہے۔ جتنے وہاں لوگ بنی اسرائیلی بچے تھے وہ لوگ اسلام میں آ گئے، مسلمان ان کو رہنے کی اجازت دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے عیسائیوں کی درخواست پر انہیں بیت المقدس میں رہنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، جس کو ایلیا یا یروشلم یا ارض مقدسہ بولتے ہیں، القدس بولتے ہیں آج کل، اس کا نام کیا ہے، القدس۔ تو وہاں پر رہنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، قریب میں ایک دوسرا شہر تھا، اس شہر میں حیفا، وہاں پر رہنے کی ان کو اجازت دی گئی تھی۔ کیوں؟ عیسائیوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، آپ ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہ دیں، مگر ان کو آنے کی اجازت دی گئی، آ سکتے ہیں، وہ اپنی عبادت وغیرہ کر سکتے ہیں، ان کے جو مقدس مقامات نظر آتے ہیں۔ یہ اجازت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہودیوں کو دی تھی، وہ سلسلہ باقی تھا، لیکن اس اجازت کو یہ لوگ جو ہے بدمعاشی کر کے بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھا کر عیسائیوں پر بھی ظلم کیے، پھر بعد میں مسلمانوں سے زمین ہتھیانے کی اب کوشش کریں، ہتھیا لی۔ مگر انشاءاللہ ایک تبصرہ دیکھا تھا میں الجزیرہ چینل پر، انہوں نے 2027 کی تاریخ وہ بیان کیا ہے، 2027 کا سال ایسا ہوگا جس میں اسرائیل کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، مجھے بھی یقین ہے انشاءاللہ ہوں گا یہ۔ تو وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، خیر من اور سلوہ اور فلق بہر وغیرہ، کہا ان کو کہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، المطہرہ جو کہ پاک ہے، التی کتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، امرکم بدخولیہ کب لکھی ہے کہ تم کو حکم دیا ہے اس میں داخل ہونے کا، وہی الشام، یہ ارض مقدسہ شام ہے۔ اس زمانے میں شام جو ہے آس پاس کے پورے علاقوں کو بولا جاتا تھا، شام، اردن، لبنان اور فلسطین، یہ پورے جو ہے جو الگ الگ ملک ہیں وہ پورا صوبہ ان کے شام تھا، پورا ان کے شام تھا۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور تم مت پھر جاؤ اپنے دبروں پر، یعنی الٹے پاؤں مت پھرو، تنہزموا کہ تم شکست کھا جاؤ گے، خوف العدو دشمن کے خوف سے، فتنقلبوا خاسرین پھر تم جو ہے لوٹ جاؤ گے نامراد ہو کر، فی سعیکم تمہاری کوششوں میں، اگر تم جو ہے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے تو پھر ناکام ہو جاؤ گے اور وہ زمین تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے بات بتائی کہ چلو اس سرزمین میں داخل ہونا ہے۔ کیوں داخل ہونا تھا؟ وہاں پر جبابرہ ایک قوم آئی تھی، آ کر جو ہے ان کے اوپر ظلم کر کے ان کو وہاں سے ہٹا دیے تھے، تو جس زمین سے ہم کو ہٹایا گیا اس زمین میں دوبارہ داخل ہونا چاہیے، یہ ان کا تھا ماننا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک فرمان بالکل صحیح تھا۔ تو قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس میں تو ظلم کرنے والی قوم ہے، جبار قوم نے ظلم کرنے والے، اسی وجہ سے اس کو جبابرہ کہتے ہیں۔ من بقایا عادن، قوم عاد کے باقی لوگوں میں سے، قوم عاد کے باقی لوگوں سے، وہ قوم تھی جو قوم عاد کے بچے جو لوگ تھے وہ آ کر جو ہے اس قوم میں اس شہر میں داخل ہو کر ان کو وہاں سے کھدیڑ دیے تھے۔
तिवालन ज़वी क़ुव्वतिन, क्या थे वो? लंबे थे, क़ुव्वत वाले थे। व इन्ना लन नदखुलहा, हम हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे, हत्ता यखरुजू मिनहा, यहाँ तक कि वो वहाँ से निकल जाएँ। क्या मतलब भाई? पहले उन्होंने निकलना तो हम जाएंगे, मतलब ये है कि इनको बिल्कुल पका पकाया खाना होना चाहिए। जैसे कि आसमान से मनो सलवा उतरा, वैसे ही जो है वो शहर मुक़द्दस बिल्कुल खाली रहे तो हम जाके क्या करें, अपनी हुकूमत बसाएंगे। ये था उनका बस। फ़यख़रुजू मिनहा, अगर वो वहाँ से निकल जाएंगे तो हम दाखिल हो जाएंगे उसमें। क़ाल लहुम रजुलानी, उनसे कहा दो आदमियों ने। कौन थे ये दो आदमी? उनका नाम यहाँ पर दिया गया है, मिनल्लज़ीना यख़ाफ़ून, उन लोगों में से जो अल्लाह से डरते थे, मख़ाफ़त अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से डरते हुए। वहुमा यूशा और कालब, वो थे यूशा और कालब। मिनन नुक़बा, ये नुक़बा में से थे जिनको मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा था जबाबिरा के अहवाल की छानबीन के बारे में। इन्होंने जो है वो नुक़ाब थे ना, जैसा कि जो है हर आदमी में से एक निगरान मुकर्रर किया गया था, ऐसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 नुक़ाब मुकर्रर करके इन दोनों को जो है भेजा, वो 12 लोगों को भेजा, जाकर जो है तुम क्या करो, तहक़ीक़ हाल करो, वो जबाबिरा की क्या हालत है। सब जाके तहक़ीक़ हाल करें, आके देखे वो बहुत ताकतवर है, ख़तरनाक है, हम लोग उनसे लड़ने की हमारे अंदर हिम्मत और ताकत नहीं है, बोल के आकर अपने कौम में वो लोग फैला दिए। ये दोनों हज़रात नहीं फैलाए, ये दोनों हज़रात क्या करें, उस चीज़ को अगर बोल दिए तो फ़ौज जो है कमज़ोर हो जाती ना। जो भी अहवाल रहते वो आगे किसको बोलना रहता? ज़िम्मेदार को बोलना रहता, आवाम को तो नहीं बोल सकते ना, आवाम को और फ़ौज को नहीं बोल सकते। वो लोग बोल दिए थे, कहते हैं। तो जिन दोनों पर अल्लाह ने नेमत की थी बिल-इस्मत, हिफाजत के साथ, फ़कतमा मा इत्तला अलैहि मिन हालिहिम, तो उन दोनों ने छुपा दिया उस चीज़ को जिस पर वो मुत्तले हुए थे उनकी हालत में से। किन की हालत में से? वो जबाबिरा कौम की हालत में से, वहाँ की जो ताकत कुव्वत वगैरह है वो देखकर। इल्ला अन मूसा, सिवाय मूसा अलैहिस्सलाम के, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने बताया। मगर बक़िया क्या करे, बेखिलाफ़ बक़ियत नुक़बा, बक़िया नुक़बा क्या करे हैं, नक़ीब की जमा नुक़बा, सबको बता दिए। फ़अफ़शौहु फ़जबनू, उन्होंने क्या कर दिया, उनको रासफाश कर दिया, वो लोग पूरे बुज़दिल हो गए, डर गए। तो इंतहाई बुज़दिल, इंतहाई जो है डरपोक कौम है बनी इसराइली। उन लोगों के पास क़ुव्वत है, ताकत है, ज़िहानत है, उसके बलबूते वो लोग बमबारी कर रहे हैं, लेकिन आमने सामने का मुकाबला हो तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान 100 बनी इसराइलियों में भारी है, एक मुसलमान 100 बनी इसराइलियों में भारी है। उदखुलू अलैहिमुल बाब, तो इन दोनों हज़रात ने जो लोग छुपाए थे, हज़रत यूशा और हज़रत कालब, इन दोनों ने कहा दाखिल हो जाओ उन पर दरवाज़ों में से, बाबल क़रियती, यानी दरवाजे से, बस्ती के दरवाजे से, वला तख़शौहुम, और उनसे मत डरो। फ़इन्नहुम अजसादुन बिला क़ुलूबिन, ये लोग समझाने लगे आम लोगों को कि वो लोग भाई सिर्फ जिस्म है, ऊँचे मोटे ताज़े जिस्म दिख रहे हैं, लेकिन उनके अंदर दिल नहीं है। क्या मतलब? ईमान नहीं मजबूत। फ़इज़ा दख़लतुमूहु फ़इन्नकुम गालिबून, जब तुम दाखिल हो जाओगे यक़ीनन तुम लोग गालिब हो जाओगे। क़ाला ज़ालिका तयक़्क़ुनन बिनस्रिल्लाहि व इंजाज़ वादिही, उन दोनों हज़रात ने ये बात कही अल्लाह तबारक व तआला की मदद पर यकीन रखते हुए और उसके वादे की पूरा होने पर यकीन रखते हुए। बिनस्रिल्लाह व इंजाज़ वादी, और उसके वादे की पूरा होने पर यकीन रखते हुए, यानी इनको यकीन था कि अल्लाह का वादा ज़रूर पूरा होकर रहेगा, इसलिए वो लोग समझाने की कोशिश। वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, और अल्लाह पर भी भरोसा करना चाहिए अगर तुम मोमिन हो। इतना समझाने के बावजूद उनको समझ में आना चाहिए था, इसको आम बनी इसराइलियों को नहीं समझ में आया। क़ालू या मूसा, बोलने लगे आए मूसा, नहीं 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 होता अपने से इन्ना लन नदखुलहा, हम हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे, बस मोहर लगा दी कहीं की अदम दुखुल की, अबदन कभी भी, मा दामू फ़ीहा, जब तक कि हम उसमें रहेंगे। तो लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी इसराइल जो कहे थे उसी बात पर इनको कायम रहना चाहिए। वो लोग जो है ताकत के बलबूते पर फ़लस्तीन में नहीं आना, ताकत के बलबूते पर नहीं आना। चुनाचे यहूदियों का एक तबका आज भी जो ज़ायनिस्ट नहीं है, यानी सहूनी नहीं है, वो लोग इसी आयत को अभी भी मानते हैं। उनका यह अक़ीदा है कि अगर रब हमारा चाहेगा, यहोवा अगर चाहेगा तो हमें वो इलाका खुद ब खुद पका पकाया दे देगा। समझ में आ गया? हम ताकत के बलबूते वहाँ पर नहीं जा सकते, यहूदी मानते हैं ये। चुनांचे ईरान में रहने वाले यहूदी, अमेरिका में रहने वाले यहूदी, इसी तरह जो मुल्क शाम में, बहरीन में तो नहीं है शायद, मिस्र में बहुत सारे यहूदी हैं, वो लोग यही मानते हैं। समझ में आ गया ना? जो इसराइल के शिद्दत के साथ मुखालिफ हैं वो यहूदी, वो इसी बात को मानते हैं। ये इसराइल के अंदर जो यहूदी है ना, ज़ायनिस्ट बोलते हैं, उसमें भी पूरे वैसे नहीं है, जितने कुछ हैं वो लोग पूरे के पूरे ऐसे हैं जैसे हिंदुओं में RSS है। समझ में आ गया ना? इंतहाई मुतशद्दिद फ़िरक़ा परस्त, मगर हिम्मत से बिल्कुल कोरे। यार ऐसे वैसी हैं, अगर किसी के पास हथियार नहीं तो उसकी बबरी करते हैं या उसकी मॉब लिंचिंग करते हैं। वही अगर जो है आसिफ मियाँ के पास एक लाठी है ना, 50 रहे तो भाग जाते, 50 रहे तो भी भाग जाते। इस वास्ते एक मुसलमान क्या करा था मालूम है, वैसे एक को जो है क़त्ल कर दिया था, सब मिलकर इसको मारे थे, उन्हें एक को दबा के ऐसा मार दिया था कि मर गया, पूरे भाग गए। समझ में आ गया ना? 79 मुसलमान कत्ल करा, कमाल है ये।
یہ ہے مسلمان کی طاقت. قالوا یا موسیٰ تو وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے، تم سب بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں جب تک کہ وہ لوگ اس میں رہیں گے. فاذهب انت وربک، جاؤ تم اور تمہارے رب، فقاتلا تم دونوں لڑو ان سے، انہا ہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے قتال سے، ہم جو ہے لڑیں گے بڑھیں گے نہیں، بیٹھے رہیں گے. قال موسیٰ حینئذ، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی انی لا املک الا نفسی، اے میرے رب میں نہیں مالک ہوں مگر اپنے نفس کا، والا اخی اور مگر اپنے بھائی کا. اپنے بھائی کا کیوں بولے؟ یعنی بھائی کے اوپر ان کو اتنا بھروسہ تھا، ہارون علیہ السلام جو ان سے بڑے تھے اتنا بھروسہ تھا کہ وہ بھی نبی ہے اللہ کے ذات، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا ہے، لہٰذا ہم دونوں تو پکے ہیں. پھر یہ دونوں کا بھی نام نہیں لیے، کن کو؟ یوشع اور کالب کا بھی نام نہیں لیے، حالانکہ وہ دونوں بھی جو ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے بالکل شانہ بشانہ تھے نا، بھی امریکہ تھے، لیکن اس لیے نام نہیں لیے کہ ان دونوں پر بھی میرا کوئی زور نہیں چلتا، میں اپنے آپ کا مالک ہوں، اپنے بھائی کا بھی مالک ہوں، کیونکہ وہ خود اللہ کے نبی. اس وقت تک یوشع نبی نہیں بنائے گئے تھے، بعد میں کہتے ہیں کہ انہیں نبی بنایا گیا تھا. ولا املک غیرہما، اور میں ان دونوں کے علاوہ کسی پر بھی مالک نہیں ہوں. فاجبرہم، کہ ان پر جبر کروں، علی الطاعت، اطاعت پر. ففرق، جدا کر دیجئے. ففصل، جدا کر دو ہمارے اور فاسق قوم کے درمیان. چنانچہ اس وقت ارض مقدس ان کو حاصل نہیں ہوا، ارض مقدس. قال تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا ان سے فانہا، بے شک وہ، ای الارض المقدسۃ، ارض مقدس، محرمۃ علیہم، ان پر حرام کر دی گئی ہے، ان یدخلوها، کہ اس میں داخل ہوں، 40 سنہ، کتنے سال؟ 40 سال تک. یتیہون، وہ لوگ حیراں اور سرگرداں تھے، یتحیرون، حیراں رہتے تھے سرزمین میں. وہی 9 فراسخ، اور وہ جو ہے 9 فرسخ تھی. وہ زمین کتنی دور تھی بھائی؟ بس 9 فرسخ تھی. اور 9 فرسخ کیا ہوتا ہے؟ چند میل کا فاصلہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کو 9 فرسخ کہتے ہیں. 1 فرسخ کے 3 میل کچھ ہوتے ہیں یا 9 میل ہوتے ہیں، پکا یاد نہیں دیکھنا. تو اس 9 فرسخ کے فاصلے میں ہی گھومتے رہے. کتنے سال تک؟ 40 سال تک. فلا تأس، تم مت نا امید ہو جاؤ، مت غم کرو فاسق قوم پر. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی. سمجھ میں آ گیا؟ قتل. موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں وہ ارض مقدس حاصل نہیں ہوئی. رویہ، روایت کیا گیا ہے انہم کانوا یسیرون اللیل جادین، کہ وہ لوگ رات میں چلتے تھے کوشش کرتے ہوئے. جادین پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ کوشش کرتے ہوئے. فاذا اصبحوا، جب صبح کرتے، اذا هم فی الموضع الذی ابتدؤوا منہ، تو اس وقت وہ لوگ اسی جگہ میں ہوتے تھے جس جگہ سے انہوں نے ابتدا کی تھی. رات بھر چلتے چلتے صبح اٹھ کے دیکھتے تھے تو پھر کہاں رہتے تھے؟ وہیں رہتے تھے. ارے کہاں سے کہتے ہیں یہ درخت ہے، یہی جگہ ہے، یہی کنواں ہے، بس وہیں ہے. سمجھ میں آ گیا؟ وَيَسِيرُونَ النَّهَارِ، اور دن کو چلتے تھے كَذَلِكَ اسی طرح. حَتَّى انقرضوا كُلُّهُمْ إِلَّا مَن لَّمْ يَبْلُغْ، یہاں تک کہ مر گئے وہ. انقرضوا کٹ گئے ان کے پورے مگر وہ مَن لَّم يَبْلُغِ الْعِشْرِينَ، مگر وہ جو ابھی 20 سال کو نہیں پہنچے تھے. جو چھوٹے بچے تھے وہ لوگ رہ گئے، بقیہ بڑے جتنے تھے پورے ختم ہو گئے. قیل وَكَانُوا 600,000، کہا گیا ہے کہ وہ جو 6 لاکھ تھے. 600 البتو 1000، 600,000 کتنے ہوتے؟ 6 لاکھ لوگ تھے. ومات ہارون و موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی اسی 30 میں. وکان رحمۃ لہما وعذابا لأولئک، اور وہ ان دونوں کے لیے رحمت تھی اور ان کے علاوہ کے لیے کیا تھا؟ عذاب تھا. وسأل موسیٰ ربہ عند موتہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا موت کے وقت، ان یدنیہ من الارض المقدسۃ رمیۃ بحجر، کہ ان کو قریب کرے ارض مقدسہ سے پتھر کے پھینکنے کے برابر. پتھر کے پھینکنے کی مقدار. پتھر کا پھینکنا ہو تو آدمی آ رہا ہے کہ پتھر پھینکتا ہے، کتنی دور پھینک سکتا؟ تک پھینک سکتا، 150-200 میٹر پھینک سکتا، اس سے زیادہ تو نہیں پھینک سکتا نا بھائی. ہاں اتنی دور تک اللہ نے ان کو قریب کر دیا. کما فی الحدیث، جیسا کہ حدیث میں ہے. وَنُبِئَ یوشع بعد ال40، 40 سال کے بعد حضرت یوشع کو نبی بنایا گیا. وَأُمِرَ بِقِتَالِ الْجَبَّارِينَ، اور جبارین سے قتال کا حکم دیا گیا. فَصَارَ بِمَن بَقِيَ مَعَهُمْ، تو وہ لے چلے ان میں سے جو باقی ہیں ان لوگوں کو. وَقَاتَلَهُمْ، اور ان سے قتال کیا. وَكَانَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اور وہ جمعے کا دن تھا. جمعے کا دن تھا بولے تو جمعے کے دن کے بعد فوراً کون سا آتا؟ سبت کا دن آتا. سبت کے دن کچھ بھی نہیں کرنا ہے، پھنس گئے وہاں پہ. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کے لیے رات کو بڑا کر دیا، ان کے لیے رات کو بڑی کر دیا. کہاں ہے؟ وقفت لہ الشمس، اور سورج ان کے لیے ٹھہر گیا. ساعتن، ایک گھڑی. حتی فرغان قتالہم، یہاں تک کہ وہ ان کے قتال سے فارغ ہو گئے. یعنی ہفتے کی رات نہیں آئی،
مطلب جمعہ ختم ہو کے رات آنا نا بھائی, سورج ٹھہر گیا ویسے. کب تک ٹھہر گیا؟ قتال ہو کے کیا کہتے ہیں ارض مقدس پر پورا مکمل قبضہ ہونے تک سورج کیا رہا؟ ٹھہرا رہا. وروى احمد فی مسندہ, امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے حدیث کو, کہ حدیث ان الشمس لم تحبس على بشر, کہ سورج نہیں حبس کرتا تھا, لم يحبس على بشر الا ليوشع, لم تحبس بول گیا, نہیں روکا گیا کسی انسان پر مگر یوشع کے لیے چند راتیں, مگر یوشع کے لیے چند راتیں. لیالیا سارا الی البیت المقدس, جس رات کے انہوں نے بیت المقدس کی طرف چلا, بیت المقدس کی طرف جس رات کو چلے اس رات, ان راتوں میں سورج جو ہے ٹھہرا گیا تھا اور رات لمبی ہوئی تھی. اس کے لیے یوشع علیہ السلام. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا کریں گے بابا کو؟